میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، میرا پیارا دین شروع ہو گیا ہے اور اس میں ہم حدیثیں بھی یاد کرتے ہیں اور کلام بھی سنتے ہیں اور درود پاک کی فضیلت بھی سنتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، آئیے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں درود پاک کی فضیلت سے۔ فرمان آخر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جو مجھ پر 50 مرتبہ درود شریف پڑھے گا، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو پیارے بچوں، آئیے اپنے پروگرام میں آج کا سوال شامل کرتے ہیں۔ آج کا سوال ہے، بتائیے دنیا میں سب سے پہلے کون سی خاتون تشریف لائیں؟ تو انشاءاللہ ہم اپنے پروگرام میں کچھ ریکارڈڈ کالز شامل کریں گے۔ تو پیارے بچوں، اب وقت ہو گیا ہے اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب بڑھنے کا، جس کا نام ہے کلام۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ مسوان بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کیسے ہیں حمزہ بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ اچھا مسوان بھائی، آج آپ کون سے کلام کی تیاری کر کے آئے ہیں؟ جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں۔ سبحان اللہ، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، آئیے اپنے پروگرام میں کلام شامل کرتے ہیں، جس میں ہوں گے ہمارے ساتھ مسوان بھائی جی۔ جو ہو چکا ہے جو ہوگا، جو ہو چکا ہے جو ہوگا، حضور جانتے ہیں۔ تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ وہ مومنوں کی تو جانوں سے بھی قریب ہوئے، وہ مومنوں کی تو جانوں سے بھی قریب ہوئے۔ کہاں سے کس نے پکارا حضور جانتے ہیں۔ کہاں سے کس نے پکارا حضور جانتے ہیں۔ تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ خدا کو دیکھا نہیں اور ایک ماں
سب سے آخری نبی، آمینہ کا لاڈلا، سب سے آخری نبی، شاعر دوسرا، سب سے آخری نبی، ہے شفیع الورا، سب سے آخری نبی، عقیدہ سب صحابہ کا، سب سے آخری نبی، عقیدہ اہل بیت کا، سب سے آخری نبی، نظریہ عطار کا، سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی۔ تو پیارے بچوں، ہم نے اپنے پروگرام میں ایک بہت ہی شاندار کلام شامل کیا۔ اللہ پاک آپ کو برکتیں دے، مکے اور مدینے کی باادب حاضریاں نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو بار بار میٹھے مدینے کی باادب حاضریاں نصیب فرمائے۔ پیارے بچوں، اب بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے اسلام اور سائنس۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ پیارے بچوں، ہم داخل ہو چکے ہیں اپنا بہت ہی انفارمیٹیو سیگمنٹ میں، جس کا نام ہے اسلام اور سائنس۔ پیارے بچوں، روزہ رکھنا عبادت ہے، زکوٰۃ ادا کرنا عبادت ہے، حج بھی کرنا عبادت ہے، صدقہ دینا بھی عبادت ہے، اسی طرح نماز پڑھنا بھی عبادت ہے۔ پیارے بچوں، ہم دن کی 5 فرض نمازیں ادا کرتے ہیں اور ان کے کئی سارے فائدے ہیں، لیکن پیارے بچوں، ایک نماز ایسی ہے جو رات میں پڑھی جاتی ہے اور اس نماز کو نماز تہجد کہا جاتا ہے۔ پیارے بچوں، اس نماز کو پڑھنے کے کئی سارے سائنسی فائدے بھی ہیں، تو آئیے آج ہم ان سائنسی فائدوں کے بارے میں کچھ انفارمیشن حاصل کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، تہجد کی نماز عشاء کی نماز پڑھ کر سونے کے بعد عموماً رات کے آخری حصے میں اٹھ کر پڑھی جاتی ہے، اور سائنسی ریسرچ کے مطابق رات کے آخری حصے میں جاگنے سے انسانی جسم کو کئی فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ ہارٹ پیشنٹ کے لیے یہ عمل فائدہ مند ہے، اسپیشلی وہ افراد جن کو دیکھنے کا مسئلہ ہے، جن کو دو چیزیں نظر آتی ہیں، ان کے لیے بھی یہ نماز بہت فائدہ مند ہے۔ تو پیارے بچوں، تہجد کی نماز پڑھنے سے جسم میں بہت طاقت بڑھتی ہے، جس کی وجہ سے انسان سارا دن ایکٹیو رہتا ہے۔ تو پیارے بچوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم تہجد کی نماز پڑھیں۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اچھا، تہجد کی نماز پڑھنے سے پورے دن میں کیا رہتا ہے؟ اچھا چلیں آپ بتائیے۔ ایکٹیو رہتا ہے، جی ہاں، آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اور یہ ہارٹ پیشنٹ کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے۔ اچھا، تہجد کی نماز پڑھنا کیا آنکھوں کے لیے اچھا ہے؟ کون بتائے گا؟ چلیں بغداد بھائی سے ہی پوچھ لیتے ہیں۔ جی ہاں، آپ دونوں کا جواب درست ہے۔ پیارے بچوں، کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اب بڑھیں گے اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے پیارے نبی کی پیاری سنت۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ جی تو پیارے بچوں، ہم داخل ہو چکے ہیں اپنے بہت ہی انفارمیٹیو اور انٹرسٹنگ سیگمنٹ میں، جس کا نام ہے پیارے نبی کی پیاری سنت۔ اور اس سیگمنٹ میں آپ کو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں کے بارے میں کچھ انفارمیشن دوں گا۔ تو پیارے بچوں، آج میں آپ لوگوں کو جو سنت کے بارے میں بتاؤں گا وہ ہے سلام کرنا۔ سلام کرنا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری سنت ہے۔ سلام کرنا حضرت آدم علیہ السلام کی بھی سنت ہے۔ سلام کرنے سے آپس میں محبت بھی پیدا ہوتی ہے۔ پیارے بچوں، اب ہم سیکھتے ہیں کہ سلام کیسے کرنا چاہیے اور اس کا جواب کیسے دینا چاہیے۔ سلام کے بہترین الفاظ یہ ہیں: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی تم پر سلامتی ہو اور اللہ پاک کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ پیارے بچوں، ہمیشہ یاد رکھیں، جب بھی کسی مسلمان سے ملیں تو ہم اسے جانتے ہوں یا نہیں، ہمیں سب سے پہلے سلام کرنا چاہیے اور اس کی عادت بنانی چاہیے۔ تو پیارے بچوں، سب سے پہلے یہ بتائیں کہ ہم نے کیا سیکھا، یہ کس کی پیاری سنت ہے؟ جی بغداد بھائی کا ہی ہاتھ کھڑا ہو رہا ہے۔ سلام کرنا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے، اور سلام کرنا حضرت آدم علیہ السلام کی بھی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ سلام کرنے سے آپس میں کیا پیدا ہوتی ہے؟ جی آپ بتائیں۔ محبت۔ جی ہاں، آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ سلام کرنے سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ اچھا، کون بتائے گا کہ سلام کے بہترین الفاظ کون سے ہیں؟ جی چلیں آپ بتائیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ہاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا، اب مجھے یہ کون بتائے گا جواب کے الفاظ کون سے ہیں؟ جی، بغداد بھائی نے ہاتھ کھڑا کیا سب سے پہلے، تو بغداد بھائی آپ بتائیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام نہیں ہے، وعلیکم السلام ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ہاں، تو اچھا اس کا ترجمہ کون بتائے گا؟ چلے بغداد بھائی سے پوچھتے ہیں، بغداد بھائی کو اس کا ترجمہ بھی یاد ہے. جی آپ پر بھی سلامتی ہے. جی ہاں، یعنی تم پر بھی سلامتی ہو اور اللہ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں بھی نازل ہوں. اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو پیارے بچوں، ہم نے پیارے نبی کی پیاری سنت سیگمنٹ میں ایک بہت ہی پیاری سنت سیکھی. تو پیارے بچوں، اب بڑھیں گے اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے ایک پیاری حدیث. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. پیارے بچوں، ہم داخل ہو چکے ہیں اپنے بہت ہی انفارمیٹیو اور انٹرسٹنگ سیگمنٹ میں، جس کا نام ہے ایک پیاری حدیث. اور اس سیگمنٹ میں میں آپ لوگوں کو ایک حدیث یاد کراؤں گا اور اس کا ترجمہ بھی یاد کراؤں گا. تو پیارے بچوں، آئیے حدیث سنتے ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا ضرر ولا ضرار. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہ نقصان دو نہ نقصان اٹھاؤ. تو پیارے بچوں، اب ہم اس کو یاد کریں گے. لا ضرر لا ضرر ولا ضرار. ولا ضرار. لا ضرر لا ضرر لا ضرر لا ضرر لا ضرر ولا ضرار ولا ضرار ولا ضرار ولا ضرار ولا ضرار. ولا ضرار. جی، یہ کس کس کو یاد ہوئی؟ لا ضرار ولا ضرار. آپ کی چھوٹی سی غلطی ہو رہی ہے. لا ضرر لا ضرار ولا ضرار ولا ضرار لا ضرر لا ضرار ولا ضرار. ولا ضرار. جی، اب کس کس کو یاد ہوا؟ جی، بغداد بھائی سے شروع کرتے ہیں. لا ضرر ولا ضرار. جی ہاں، اور کس کو یاد ہوئی؟ آپ بتائیں. لا ضرار ولا ضرار. لا ضرر، صحیح. لا ضرر ولا ضرار. ولا ضرار. جی، تو اب بڑھتے ہیں اس کے اردو ترجمے کی طرف. نہ نقصان دو نہ نقصان اٹھاؤ. نہ نقصان دو نہ نقصان دو نہ نقصان اٹھاؤ. نہ نقصان اٹھاؤ. نہ نقصان دو نہ نقصان دو نہ نقصان اٹھاؤ. نہ نقصان اٹھاؤ. نہ نقصان دو نہ نقصان دو نہ نقصان اٹھاؤ. نہ نقصان اٹھاؤ. اچھا، اب ترجمہ کون سنائے گا مجھے؟ ترجمہ جی آپ سنائیں. نہ نقصان دو نہ نقصان اٹھاؤ. جی، نہ نقصان دو نہ نقصان اٹھاؤ. چلیں آپ سنائیں بغداد بھائی. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہ نقصان دو نہ نقصان اٹھاؤ. جی ہاں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہ نقصان دو نہ نقصان اٹھاؤ. جی، چلیں مسوان بھائی سے بھی سن لیتے ہیں اس کا ترجمہ. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہ نقصان دو نہ نقصان اٹھاؤ. جی ہاں، پیارے بچوں، اب بڑھتے ہیں آپ لوگوں کی بھیجی ہوئی تصویروں کی جانب. جی، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایاکم والحسد. جی، اس کا ترجمہ ہے حسد سے دور رہو. میرا پیارا دین زندہ باد. گجرات کھڑیاں والی سے یہ تصویر آئی ہے. جی نیکسٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک پیاری حدیث. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لا تحقرن من المعروف شیئا. ترجمہ، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، نیکی کی کسی بات کو حقیر نہ سمجھو. بی بی عائشہ ہیں جنہوں نے کوئٹہ سے تصویر بھیجی ہے. ماشاءاللہ بہت ہی اچھے انداز میں کلرفل مارکر سے انہوں نے اچھے سے ڈیزائن بنا کے تصویر بھیجی ہے.
تو اب بڑھتے ہیں نیکسٹ تصویر کی جانب. جی قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا تحقرن من المعروف شیئا، نیکی کی کسی بات کو حقیر نہ سمجھو. محمد اسامہ اتاری ہیں اسلام آباد سے. اتار ہمارے مرشد ہیں، ہم خوش نصیب ہیں. سبحان اللہ. مدنی چینل دیکھتے رہیں، کیپ واچنگ کڈز مدنی چینل. جی ماشاء اللہ بہت ہی اچھے انداز میں دریا بنا کے بورڈ بنا کے حدیث لکھی ہے. نیکسٹ تصویر حدیث شریف. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم المؤمنون حینون لینون. جی مومن لوگ نرم دل نرم طبیعت ہوتے ہیں. جارہ اتاریہ ہیں لاہور سے، انہوں نے بہت ہی اچھے انداز میں کلرفل دل بنا کے بھیجے ہیں. اور نیکسٹ تصویر حدیث مبارکہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الدعاء مخ العبادتی، دعا عبادت کا مغز ہے، دعا عبادت کا مغز ہے. جی زارہ اتاریہ لاہور سے. جی ماشاء اللہ دعا عبادت کا مغز ہے. بہت ہی اچھے انداز میں حدیث شریف لکھی ہے اور کلرفل بنایا ہے. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. جی فرمان محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احب اللہ، اللہ پاک سے محبت کرو. اور ماشاء اللہ انہوں نے ایک بہت ہی اچھے انداز میں شعر بھی لکھا ہوا ہے. جی او صبح میری رحمتوں سے بھری، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. جی بنت بشیر فیصل آباد سے، انہوں نے بہت ہی پیاری کلرفل ڈیزائن کی ہے تصویر کی، کچھ درخت بھی بنائے ہیں اور بہت ہی اچھے انداز میں انہوں نے حدیث لکھی ہے. تو پیارے بچوں اب بڑھیں گے آپ کی کچھ ریکارڈڈ کالز کی جانب. میرا نام ابو تاری ہے، میں شارجہ سے بات کر رہا ہوں. آج کے سوال کے جواب ہے حضرت حوا. سبحان اللہ، آپ کا جواب درست ہے. نیکسٹ کال. میرا نام محمد بلال ہے، میں حیدرآباد ہند سے بات کر رہا ہوں. آج کے سوال کا جواب حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا تھا. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. آپ نے جواب دیا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا جواب درست ہے. ویسے تو رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اس کی بھی آپ کریکشن کر لیجئے گا، دعاد آئے گا. صحیح ہے دعاد. جی نیکسٹ کال. میرا نام محمد حسنین بلال ہے، میں دارالمدینہ کے جی میں پڑھتا ہوں. میں آج آپ کو دودھ شریف کی فضیلت سناؤں گا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ دودھ پاک کرتا ہے اللہ پاک 10 مرتبہ نازل فرماتے ہیں. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جی نیکسٹ کال. میں ہوں نوشین فاطمہ ہند بریلی شریف سے. میں پیارے پیارے حمزہ بھائی آپ کے سوال کا جواب ہے حضرت حوا. میں آج آپ کو یہ کلام سناؤں گی. اجل اجل یا رمضان جلی جلی یا رمضان. کس مدنی چینل زندہ باد. مدنی چینل. جی نیکسٹ کال. میرا نام ہے محمد احمد اتاری اور میں ہوں محمد طلحہ اتاری شہر کی نیوٹ سے. آج ہم یہ نعرے لگائیں گے. ابو بکر و عمر جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، علی و معاویہ جنتی 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 جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابیات بھی جنتی جنتی. سبحان اللہ. ہمارے طلحہ اور احمد بھائی نے بہت ہی اچھے انداز میں کال کی اور کچھ نعرے بھی سنائے. تو اب بڑھیں گے نیکسٹ کال کی جانب. میرا نام عبدالرحمان ہے، میں ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. آج میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا. آپ کے سوال کا جواب ہے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا. جی ہاں، آج کا جواب ہے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا. تو آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو اب بڑھیں گے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے دین کی پیاری باتیں. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. پیارے بچوں اور کڈز
چینل کے ناظرین، دین کی پیاری باتیں سیگمنٹ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو اس سیگمنٹ میں میں آپ کو دین کی پیاری باتوں کے بارے میں کچھ انفارمیشن دوں گا۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، دین کی پیاری پیاری باتوں میں سے ایک بات یہ ہے جس سے گزرنے والوں کو تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو، مثلاً کانٹا پتھر وغیرہ ہو تو اسے ہٹا دینا چاہیے، کیونکہ اس میں بھی صدقے کا ثواب ہے۔ تو پیارے بچوں، ہم نے دین کی پیاری پیاری باتوں میں کیا سیکھا؟ جی کون بتائے گا؟ چلیں آپ بتائیں بغداد بھائی۔ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا۔ اچھا، اور کون بتائے گا؟ جی بتائیں، آپ بتائیں۔ راستے سے تکلیف دینے والی چیز ہٹانا۔ اچھا، وہ تکلیف دہ چیزیں کون سی ہو سکتی ہیں؟ جی آپ بتائیں۔ پتھر۔ پتھر، اور آپ بتائیں۔ کیلے کا چھلکا۔ کیلے کا چھلکا، اس سے انسان سلپ ہو سکتا ہے۔ جی آپ بتائیں بغداد بھائی۔ راستے میں اگر کوئی لکڑی وغیرہ وغیرہ کچھ بھی آ جائے، کانٹا، جی کچھ بھی آ جائے، لکڑی، کانٹا، پتھر، کیل وغیرہ اس طرح کی چیزوں کو ہمیں ہٹا دینا چاہیے، اس سے دوسروں کو تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اچھا پیارے بچوں، یہ ساری چیزیں روڈ سے، سڑک سے یا گزرنے والی جگہ سے ہٹا دینا کیا ہے؟ اس کا ثواب کیا، مطلب کیا ہے؟ جی کون بتائے گا؟ آپ بتائیں۔ صدقہ۔ صدقہ، جی ہاں، صدقے کا ثواب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، راستے سے پتھر، کانٹا اور ہڈی ہٹانا صدقہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی پیاری پیاری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو پیارے بچوں، نیکسٹ سیگمنٹ میں بڑھنے سے پہلے مسوان بھائی سے ایک کلام سن لیتے ہیں۔ سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، یا نبی 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 یا نبی، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، یا نبی 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 یا نبی، جن کے طلبوں کا دھون ہے آب حیات ہے، وہ جانے مسیحا ہمارا نبی، جن کے طلبوں کا دھون ہے آب حیات، جن کے طلبوں کا دھون ہے آب حیات ہے، وہ جانے مسیحا ہمارا نبی، یا نبی 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 یا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسول
نبی یا نبی یا نبی یا نبی کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی یا 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 نبی ملک کونین میں انبیاء تاجدار تاجداروں کا آقا ہمارا نبی ملک کونین میں انبیاء تاجدار ملک کونین میں انبیاء تاجدار تاجداروں کا آقا ہمارا نبی یا 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 نبی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی یا 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 نبی سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی ماشاء اللہ. تو اب بڑھیں گے اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے کون یاد کرے. میرا پیارا دین میرا پیارا دین. پیارے بچوں ہم داخل ہو چکے ہیں اپنے بہت ہی اچھی سیگمنٹ میں جس کا نام ہے کال یاد کریں. اس سیگمنٹ میں میں آپ کو ایک کال یاد کراؤں گا. تو آئیے کال یاد کرتے ہیں. جی آج کا کال ہے ہر شخص کو اس کے مرتبے کے لحاظ سے عزت دینا. پیارے بچوں یہ کال حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے. پیارے بچوں اس کال میں ہمارے لیے بہت ہی اچھی اور اہم نصیحت ہے کہ ہم ہر ایک کو اس کے لیول کے اعتبار سے عزت دیں, ان کی رسپیکٹ کریں. جیسے ہمارے گھر میں ہمارے بڑے بہن بھائی ہیں, امی ابو ہیں, چاچا چاچی ہیں, دادا دادی ہیں, تو ہمیں ان کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. جی تو پیارے بچوں آئیے کال یاد کرتے ہیں. ہر شخص کو اس کے مرتبے کے لحاظ سے عزت دینا. ہر شخص کو مرتبے کے لحاظ سے عزت دینا. چلے آپ بتائیے بغداد. ہر شخص کو اس کے مرتبے کے لحاظ سے عزت دینا. جی ہر شخص کو اس کے مرتبے کے لحاظ سے عزت دینا. اور کون سنائے گا؟ ہر شخص کو اس کے مرتبے کے لحاظ سے عزت دینا. جی ہاں سبحان اللہ. اچھا یہ کال کن کا ہے؟ امام اعظم
ابو حنیفہ. جی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے. تو پیارے بچوں اب بڑھیں گے اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے کرامات صحابہ. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. پیارے بچوں ہم داخل ہو چکے ہیں ہم نے بہت ہی انفارمیٹیو سیگمنٹ میں جس کا نام ہے کرامات صحابہ. پیارے بچوں آج ہم جن صحابی کی کرامت کے بارے میں سنیں گے ان کا نام ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک کرامت. پیارے بچوں جنگ قادسیہ میں مسلمانوں کو فتح یعنی وکٹری حاصل ہونے کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے حمص پر حملہ کیا اور یہ رومیوں کا بہت ہی مضبوط فورٹ یعنی قلعہ تھا. روم کے بادشاہ نے اس شہر کی حفاظت کے لیے بہت ہی زبردست فوج بھیجی تھی، لیکن جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اس شہر کے قریب پہنچے تو آپ نے اپنی فوج کو حکم فرمایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا بلند آواز سے نعرہ مارے. چنانچہ جب پوری فوج نے ایک ساتھ نعرہ مارا تو اس شہر میں بہت زور کا زلزلہ آ گیا، تمام بلڈنگ ہلنے لگی. پھر دوسری مرتبہ نعرہ مارا تو فورٹ یعنی قلعہ اور شہر کی دیواریں گرنے لگی اور رومی فوج پر ایسا خوف طاری ہوا کہ وہ ہتھیار بھی نہ اٹھا سکی اور پھر انہوں نے مسلمانوں کو بہت زیادہ مال دے کر صلح کر لی. پیارے بچوں اس سے معلوم ہوا کہ اگرچہ کلمہ تکبیر کے الفاظ وہ معنی میں تو ذرا برابر بھی فرق نہیں ہے، لیکن اللہ والوں کی زبانوں آوازوں اور لہجوں میں اور ہماری زبانوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک ہی آیت، ایک ہی دعا، ایک ہی اللہ والا پڑھے تو اس کی تاثیر کچھ اور ہوتی ہے اور ایک گناہ گار پڑھے تو اس کی تاثیر کچھ اور ہوتی ہے. اے صحابی نبی جنتی جنتی سب صحابیات نبی جنتی جنتی جاریان نبی جنتی جنتی حضرت صدیق بھی جنتی جنتی اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی فاطمہ اور علی جنتی جنتی ہیں حسن حسین بھی جنتی جنتی اور معاویہ بھی جنتی جنتی اے صحابی نبی جنتی 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 جنتی. تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے اسلامک ہسٹری. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. پیارے بچوں ہم داخل ہو چکے ہیں اپنے انفارمیٹیو سیگمنٹ میں جس کا نام ہے اسلامک ہسٹری اور اس سیگمنٹ میں میں آپ لوگوں کو اسلامک ہسٹری کے بارے میں کچھ انفارمیشن دوں گا. پیارے بچوں کڈز مدنی چینل کے ناظرین تو ہم نے حضرت عزیر علیہ السلام کے قصے میں سنا تھا کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے بیت المقدس کو ویران دیکھ کر حیرت سے کہا تھا کہ اللہ پاک انہیں ان کی موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا، یعنی وہ کیسا منظر ہوگا جب مر جانے والے لوگ دوبارہ زندہ ہوں گے. بس اللہ پاک نے آپ کو آپ کی آنکھوں کے سامنے یہ منظر دکھایا. اس مرے ہوئے گدھے کے جسم کے مختلف حصے یعنی باڈی پارٹس جمع ہونے لگے اور پھر اپنی اپنی جگہ کر لگنے لگے. ہڈیوں پر گوشت چڑھا، گوشت پر کھال آئی، بال نکلے اور پھر اس میں اللہ پاک کی طرف سے روح پھونکی گئی اور وہ گدھا اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور آواز نکالنے لگا. آپ نے اپنے آنکھوں سے مرے ہوئے گدھے کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھ لیا اور پھر کہنے لگے مجھے تو پہلے ہی یقین تھا کہ اللہ پاک سب کچھ کر سکتا ہے، مگر اب تو اور زیادہ یقین ہو گیا ہے. پھر آپ اپنی اس سواری پر سوار ہوئے اور اپنے محلے میں تشریف لائے. آپ کے سر اور داڑھی کے بال سفید تھے لیکن عمر وہی 40 سال کی تھی، یعنی آپ 40 ایئرز اولڈ تھے. کوئی بھی آپ کو نہیں پہچانتا تھا. اندازے سے اپنے گھر پر پہنچے تو وہاں پہ ایک بڑھیا ملی جو چل نہیں سکتی تھی، جو بہت معذور تھی، ساتھ ہی دیکھ بھی نہیں سکتی تھی، یعنی نابینا ہو گئی تھی، یعنی بلائنڈ. اس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں بلائنڈ. وہ آپ کے گھر کی نوکرانی تھی اور اس نے آپ کو دیکھا ہوا تھا. آپ نے اس سے پوچھا یہ عزیر کا گھر ہے؟ اس نے کہا ہاں، لیکن عزیر کہاں؟ انہیں تو غائب ہوئے 100 سال گزر گئے ہیں. یہ کہہ کر وہ بڑھیا بہت رونے لگی. آپ نے کہا میں عزیر ہوں. اس نے کہا سبحان اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بچوں آگے کیا ہوا یہ انشاءاللہ اب ہم نیکسٹ پروگرام میں سنیں گے. تو اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. صلو علی الحبیب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرا پیارا
دین